ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ ابتدائی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا طٰہٰ، یہ حضور کا نام بھی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو طٰہٰ سے پکارا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خشوع و خضوع رکھنے والا ہے، عاجزی و انکساری کرنے والا ہے، جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ جن کے دلوں میں پہلے مہر لگ چکی ہے انہوں نے کیا کرنا؟ تو رب کائنات نے سورہ مبارکہ کی تعریف کی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے مضامین میں مناسبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی۔ مشکلات جب پریشانیاں آتی ہیں تو دل جب گھبرا جاتا ہے تو رب کائنات نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر مشکلات آئیں، آپ پر بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور جتنی جس پہ مشکل و پریشانی آئی آپ نے اتنا ہی اس کو بلند کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جب مدین سے آپ واپس اپنے دیش کی طرف لوٹتے ہیں تو راستے میں اندھیرا ہے، رات گہری ہے، دور دیکھتے ہیں ایک روشنی ہے۔ تو آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا آپ یہاں ٹھہرو، ممکن ہے اس روشنی سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، یا میں کوئی وہاں سے لائٹ لے آؤں اور آگے سفر جانے کے۔ جب وہاں پہنچے تو اس روشنی کا عجیب منظر تھا۔ دور سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار کیا۔ آپ نے جوتے اتارے، آگے پہنچے، رب کائنات نے فرمایا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ لگے عصا ہے، لاٹھی ہے۔ کہا اس سے کرتے کیا؟ کہنے لگے میں اسے پتے چاٹتا ہوں، ٹیک کے چلتا ہوں۔ فرمایا اچھا ذرا اس کو زمین پہ پھینکو۔ جب زمین پہ پھینکا نا تو بڑا اتحاد بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ تو رب کائنات نے فرمایا آپ اس پہ ڈرنے کی ضرورت، ہاتھ رکھو۔ جب ہاتھ رکھا تو لاٹھی تھی۔ پھر فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو یا بائیں ہاتھ کو بغل میں ڈالو۔ جب بغل سے نکالا تو ہاتھ چمکتا ہوا نورانی بن گیا۔ فرمایا یہ دو نشانی ہیں، تو اللہ کا پیغمبر ہے، جا فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا دی، بڑا ظالم ہو گیا ہے، اور اس کو جا کے اللہ کے ڈر سے ڈرا، اللہ کی وحدانیت کا سبق دے اور اسے ڈرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بولا میں تو پہلے ہی وہاں سے بھاگ آیا تھا، فرار تھا، وہ تو میری جان کا دشمن ہے، تو میں جاؤں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، اور پھر میری زبان میں بھی لکنت ہے، ایک تو میری زبان میں لکنت ختم ہو جائے
ربی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی دعا کی. اور دوسرا کہا کہ میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر مقرر کر دے تاکہ ہم دونوں جا کے اس کو نصیحت کر سکیں. جہاں میری زبان میں تھوڑی لکنت ہو تو وہ بتا سکے گا بات، تھوڑا سہارا ہو جائے. فرمایا ہم نے تیرے دونوں کام کر دیے، اب جاؤ. وہ دونوں چل پڑے. پھر اللہ پاک نے دو اور واقعات کیا کہ تجھے ہم نے کہاں سے بچایا ہے، تو یہ نہ سمجھ کے ہمیں پتہ نہیں ہے. فرمایا جب تیری پیدائش ہوئی تھی نا، تیری ماں کے دل میں ہم نے ایک بات رکھ دی تھی کہ تجھے ایک باکس میں ڈالے، باکس میں ڈال کر دریا میں پھینک دے. جب اس نے پھینک دیا وہ باکس چلتا ہوا فرعون کے پاس پہنچا. پھر فرعون تجھے اپنے گھر میں لے گئے. جو فرعون اس بچے کا دشمن تھا جس کی وجہ سے اسے اس کی سلطنت سے محروم ہونا تھا، اسی بچے کو گھر لے جاتا ہے اور تیری بہن تلاش کرتے کرتے وہاں پہ اجنبی کی طرح پہنچتی ہے. اور پہنچ کے پھر کہتی ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ایک گھر بتا دوں جو اس بچے کی کفالت کر سکے گا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. بچہ تمہیں رو رہا تھا پر لگاتار، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں چپ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا جی بلا لیں ان کو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا کے لے گئی. وہاں پہ جا کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو ان کو تشفی مل گئی، سکون آ گیا. وہاں پہ والدہ کو بیٹا بھی مل گیا اور بیٹے کی پرورش محل میں ہونے لگی. اور کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. پھر ایک اسرائیلی نے ان سے کہا کہ یہ آدمی مجھے مارتا ہے تو آپ اسے میری نجات کرائیں. انہوں نے ایک مکہ مارا تو وہ کتبی جو تھا وہ مر گیا. اب دوسرے دن پھر وہی لڑ رہا تھا کسی اور سے. تو آپ نے کہا کہ تم کیا کبھی اس کے کل جو ہے میرے ساتھ کیا حادثہ کروایا. اب ہر روز وہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہے. ویسے اس کی طرف کیا کہ تم کیا کرتا ہے. وہ ڈر گیا. اس نے کہا آپ مجھے ایسے ہی مارنا چاہتے ہیں جیسے کل کپتی کو مارا تھا. تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ سن لیا. اس نے کہا میں تو بتا مارا ہوں. وہ بادشاہ کی محل کی طرف چل پڑا. ادھر جو ہے نا وہ جا کے اس نے شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ مارا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع ہو گئی محل میں کہ یہ بندہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. تو فرعون کی اس دور میں یہ صفت تھی کہ وہ عدل کرتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہے یا جو بھی ہے میں نے بنایا ہوا ہے لیکن عدل کے معاملے میں معافی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ملی ہے تو وہیں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے. اور رب کائنات کی ساری باتیں وہاں پہ ذکر کی ہیں سورۃ طٰہٰ کہ ہم نے ایسے ایسے تجھے بچایا، وہاں سے مدین میں تجھے پناہ دی. تیرا جو ہے نا وہ پناہ دے کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں سے تمہیں ٹھکانہ دیا، رہائش دی، پھر واپس آئے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہمیں آپ جاؤ ہمیں سب پتہ ہے. اور فرمایا میں تمہارے ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ میں ہمیں بھول گئے، نہیں بھولتا نہیں ہوں. میں جس کو جو ڈیوٹی لگاتا ہوں میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، پیرا کرتا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جا کے دعوت و تبلیغ دی. اس نے کہا تم تو وہی ہو نا جو یہاں سے بھاگ گئے تھے اور قتل کر کے بھاگے تھے. آپ نے فرمایا جو بھی ہوا تھا وہ غلطی تھی یا کوتاہی تھی، غلطفہمی کی بنیاد پہ ہوا تھا. اب میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام تمہارے لیے آیا. میں نے اگر تیری نافرمانی کی تو یہ دنیاوی نافرمانی، تو رب کا نافرمان ہے. تو نے کائنات میں ادب مچا رکھا ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے، حالانکہ میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نشانی دے گا. آپ نے جب عصا زمین پہ رکھا تو وہ اجھا بن گیا اور قریب تھا. جب بھاگا نا تو فرعون اچھلا اور بھاگے پیچھے جا کے پڑا، تخت سے نیچے جا پڑا، وہ گھبرا گیا. پھر آپ نے جب وہ ید بیضا دکھایا اور پریشان ہو گیا. کہتا اچھا دیکھا نا یہ جادو کے ذریعے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے محروم کرنا چاہتا ہے. تو جادوگر کو بلا، سارے جادوگر کو بلایا گیا وہاں پہ اور پھر ایک میٹنگ ہوئی. جادوگر بڑے مطمئن تھے کہ ہم تو بڑے عالم فاضل ہیں اس دور کے.
انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا انعام ہوگا اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے؟ تو فرعون نے کہا ہم تمہیں اپنے قریب کر لیں گے، تمہیں ہر چیز سے نعمت سے نوازیں گے۔ وہ بڑے مطمئن ہو، انہوں نے جب رسیاں پھینکی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وہاں پہ ہماری تھے ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی گھبرا گئے، یہ بھی سانپ نظر آتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے بھائی، اب تم اپنے عصا کو چھوڑو وہاں پہ۔ جب وہ پھینکا نا تو عصا کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اس نے ساری رسیوں کو نگل لی۔ جو جادو کرتے وہ سمجھتے تھے کہ رسی رسی کو نہیں نکل سکتی، جادو کا اثر صرف آنکھوں تک ہوتا ہے، اثر تو نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر اور گھبرا گئے، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم کیسے اسلام لے آئے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، میں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر۔ آپ حقیقت کو سمجھ چکے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس نے ان کو قتل کروا دیا۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کبھی کوئی سازش کرتا، پھر ان پہ عذاب آنے لگے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، مختلف عذاب آتے۔ جب عذاب آتا نا تو وہ کہتا موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، جب اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے گی ہم ایمان لیں گے۔ تو جب نجات ملتی تو وہ کہتا یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، موسیٰ کا کیا کمال ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے روایت میں 7 عذاب آئے۔ 7 کے بعد پھر کیا ہوا؟ کچھ نہ ہو سکا۔ ان کو چونکہ بہت نفرت کی کفر کی لگ چکی تھی، لہٰذا وہ ایمان نہ لایا۔ اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا، بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلے۔ تو آگے آگے آپ جا رہے تھے، پیچھے جب فرعونیوں کو پتہ چلا کہ آج تو نکل گیا موسیٰ، وہ بھی لشکر لے کے پیچھے چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے قریب جا کے ایسا ہمارا 12 راستے بن گئے، پوری قوم دوسری طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا راستہ تو بڑا ہوا، پہنچ گیا درمیان۔ جب درمیان میں پہنچا تو اپنے راستے کو ملا دیا اور وہیں غرق ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں، ان کے جو معاملات تھے ان کے تذکرے آئے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی۔ تو رب کائنات کفر کو تھوڑی مہلت دیتا ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر غالب آتا ہے۔ غالب ہمیشہ اسلام اور اللہ کا دین ہی آتا ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس میں 122 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ تقریباً مشہور انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں جو مشہور انبیاء ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت آ پہنچا، گھڑی آ پہنچی ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں لگاتار، دنیا کے معاملات میں پڑے ہوش ہی کوئی نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور اللہ کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ان کو کم سنتے ہیں، یا جب سنتے ہیں تو دنیاوی لابھ و لابھ میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہے کہ رب کیا فرما ہے۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں قیامت کا وقت دور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے گزار چکے ہیں، آپ سے کبھی کو پوچھے کہ کتنی زندگی گزار چکے ہو تو کیا کہو گے؟ ایک لمحہ یا اس سے کچھ کب تک وقت گزرا ہے، ایسی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو دن ہے نا، دن وہ کہتے ہیں کئی ہزار سال کا ہے، بعض روایت میں 50,000 سال کا۔ تو قیامت کو تو ایک دن کا یا 1.5 دن کا حساب بنتا ہے کوئی قیامت تک کا۔ تو اللہ پاک نے آج تک جو وقت گزر چکا ہے یہ تو بہت تھوڑا وقت ہے، تو اللہ پاک کے حساب سے تو یہ 1 دن بھی نہیں گزرا۔ تو رب کا کائنات فرماتا ہے لوگوں
قیامت آیا جاتی ہے تو اس غلط فہمی میں ہو کہ پتہ نہیں کب مریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حساب و کتاب دیکھیں گے، ایسے نہیں ہے، کسی لمحے کسی گھڑی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ظالم قوم کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور 17 انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سورہ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر انبیاء کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آتی ہے سورہ حج، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں حج کی فرضیت کے جو ہے وہ احکامات بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ مینیج کرنا ہے، کعبے کے بنانے کا حکم، کعبے کی تعمیر کا حکم، پھر کعبے کے لیے آپ نے جو اعلان کرنا تھا کہ آپ کا کام اعلان کر دینا، بندوں کو بھیجنا ہمارا کام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور دنیا میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے گئے، کعبے کی تعمیر ہوئی، اور پھر کعبے کا طواف شروع ہوا۔ دنیا میں جہاں جہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صدا لگائی تھی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہوگا نا اتنی بار کعبے میں پہنچے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی مقدر میں کہے کہ شاید ہم نے بھی لبیک کہا ہو۔ تو بہرحال رب کائنات نے وہاں سے صدا لگائی اور فرمایا کہ جو موقفین نے ان کا اہتمام کرنا ہے، جو حج کرنے والے آئیں گے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ سارے احکامات اس میں موجود ہیں، اور پھر مختلف فرقے اور مختلف مذاہب جو دنیا میں ان کا تذکرہ ہے، اور شیاطین کے طریقے بیان کیے گئے کیسے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض، جب ہم کسی کو زمین پر حکومت دیتے ہیں ہو وہ مسلمان، کیا کرتا ہے؟ پھر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نماز قائم کرتا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ وامروا بالمعروف، اور معروف کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی اچھے کام، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کی انجام دہی اللہ ہی کی ذمہ ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اسے پتہ ہے۔ تو سارے انبیاء کی دعوت کا ایک ہی مرکز تھا، وہ کیا؟ اللہ کی وحدانیت، لوگوں اللہ ایک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت تھی۔ اور تیسرا میسج کیا تھا؟ قیامت آنے والی، قیامت کا انکار کرنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو کفار اور مشرکین کہتے تھے بھئی قیامت کیسے آ سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص جو ہے ولید بن مغیرہ ایک ہڈی لے کے آیا، ہڈی لے کے آیا اور کہنے لگا کہ بتا اس ہڈی کو کیسے اللہ پاک دوبارہ زندگی دے گا، گلی سڑی ہے کیسے ہو؟ تو رب نے فرمایا ہے نادان، تو ہڈی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے جب تو کچھ تھا ہی نہیں، جب تیری بنیاد ہی نہیں تھی، رب نے ایک نطفے سے تیری جو ہے نا وہ بنیاد رکھی، پھر وہ نطفہ لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر وہ انسانی شکل میں ایک ڈھانچہ بنا، ڈھانچے کے بعد پھر اس میں روح پڑی، روح کے بعد وہ پھر جو ہے نا وہ ماں کے بطن میں پرورش پاتا رہا، پھر اس دنیا میں آیا، وہ محتاج تھا، بے سہارا تھا، پھر والدین کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی، پھر والدین نے اس کو پالا بڑا ہوا، کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہ جوانی تک پہنچ گیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ ہڈی کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھ کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، جب کچھ نہ تھا تو بنا دیا ہم نے، تو یہ تو بنا بنایا ہے، اس میں تو دوبارہ زندگی
یہ روح پھونکنا کون سا مشکل کام؟ تو اللہ پاک نے دلائل ابراہیم کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین جو ہے نا وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے بھائی اس دین کی طرف نہ جاؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ لیکن جو اللہ کا عمل ہے، جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ کہتے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو دوستانہ نے عزیز، اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ کبھی وقت ملے دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر اس قرآن کو ترجمے سے ضرور پڑھا کریں، جہاں سے بھی کھولیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں نا، جب انسان پریشان ہو، مشکل میں ہو، ایسے قرآن سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کی مشکل کا خود بخود حل نکلے۔ سبحان اللہ۔ صرف رب پہ اعتماد کر کے دیکھیں نا، رب کہتا ہے میرے بندو جب تم مجھ پہ اعتماد کرو گے، مجھ پہ یقین کرو گے، تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے بھی رب کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میری راہ میں آ کے چلو تو صحیح، میں تمہیں دوں گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اعتماد کریں؟ اللہ پہ یقین کا عمل جب ہو جائے گا نا، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ پہ یقین کا عمل رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آمین نصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔